السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو آج ہم آپ کو اسلام آباد سے ملتان کو جاتے موٹر وے کی سیر کروائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ باتیں بھی بتاؤں گی۔ تو میں آپ کو کچھ باتیں زندگی کے بارے میں بتاؤں گی۔ بہت سے لوگ جو زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ زندگی کا کیا مقصد ہے؟ ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ایک شخص نوکری کے لیے کسی کے پاس گیا تو مالک نے کہا کہ تجھے ایک باغ میں بھیجتا ہوں۔ اس باغ کے 4 حصے ہیں۔ باغ کے کسی ایک حصے سے میرے لیے بہترین پھل لا، اور یاد رہے کہ جب ایک حصے سے نکل جاؤ تو دوبارہ اس حصے میں نہیں جانا۔ اگر تو میرے لیے اچھے پھل لے کر آ گئے تو میں تجھے نوکری کے ساتھ بہت بڑا انعام بھی دوں گا۔ وہ شخص باغ میں گیا۔ جب وہ پہلے حصے میں پہنچا تو اس نے وہاں اچھے پھل پائے، مگر چنے نہیں کہ دوسرے حصے سے لوں گا، شاید وہاں اس سے بھی اچھے پھل ہوں۔ جب وہ شخص دوسرے حصے میں داخل ہوا تو وہاں اس نے پہلے حصے سے بھی عمدہ پھل دیکھے، لیکن یہ سوچ کر نہیں لیے کہ تیسرے حصے میں اس سے بھی اچھے پھل ہوں گے۔ پھر جب وہ تیسرے حصے میں داخل ہوا تو وہاں اس سے بھی اچھے پکے خوبصورت پھل دیکھے، لیکن وہاں سے بھی اس نے نہ لیے۔ کہا کہ اگلے حصے سے لے لوں گا، وہاں اس سے بھی اچھے پھل ہوں گے۔ وہ شخص باغ کے 4تھے حصے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں گلے سڑے اور خراب پھل تھے۔ اب اس شخص کے پاس پچھتاوے کے لیے کچھ نہ بچا تھا۔ تو ساتھیو، اس کہانی میں جو باغ دکھایا گیا ہے وہ دراصل انسان کی پوری زندگی ہے۔ باغ کے 4 حصے انسانی زندگی کے 4 حصے ہیں، مثلاً بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا۔ اس وقت آپ جس حصے میں ہیں اس کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے خالق اور مالک کے لیے جتنے پھل چن سکتے ہیں چن لیجیے، کہ جس حصے سے آپ نکل جائیں گے دوبارہ اس حصے میں داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ بہتر یہی ہے کہ وقت کو ضائع نہ کیا جائے، اور جو وقت ہمیں عمر کے جس حصے میں میسر آ جائے اسے اچھے اور نیک کاموں میں صرف کریں، کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر کا حصہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور آخری حصے میں ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں کہ اے کاش اس وقت عقل سے کام لیتے اور اچھے کام کرتے تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا۔ وقت کا کیا ہے، اس کا تو کام گزر جانا ہے سو وہ گزر جاتا ہے، لیکن انسان بعد میں اس پر پچھتانے کے سوا اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو اور ہمیں جنت ملے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں عمر کے جس حصے میں نیکیاں کمانے کا موقع ملے ہم اسے ضائع مت کریں، بلکہ ہر اس لمحے کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے جہاں پہ ہمیں نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے، بلکہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نیک کام کریں، تاکہ عمر کے آخری حصے میں اس شخص کی طرح پچھتانا نہ پڑے جو ہر حصے سے یہ سوچ کر نکل گیا کہ آنے والے حصے میں اس سے بہترین پھل ملے گا، مگر انجام کیا ہوا؟ پچھتاوا اور پشیمانی۔ اگر ہم اس شخص کی طرح پچھتانا نہیں چاہتے تو اب بھی سے سوچیے اور اس پر عمل کریے، کیونکہ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ، ہر لمحہ مزے میں گزارو اور تنگی اور تکلیفیں جو ہے نا وہ برداشت نہ کرو۔ جو انسان، یہ بات آپ میری یاد رکھیے گا کہ جو انسان اپنی لائف میں جتنی تکلیفیں اور تنگی برداشت کرے گا آخرت میں اس کے لیے اتنی آسانیاں بھی ہوں گی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ موج مستی کرتے ہیں ان کی زندگی میں ساری زندگی موج مستی ہی چلتی رہتی ہے،
کیونکہ ان کو موقع ہی نہیں ملتا پریشانیوں سے نمٹنے کا، اور وہ نہیں اٹھاتے، اور ان کی آخرت کی زندگی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی تنگی میں آ جاتی ہے۔ ساری زندگی موج مستی میں گزار کر ہم دوسروں سے لاپرواہی اختیار کر لیتے ہیں، اور یاد رکھیے یہ جو لاپرواہی ہم اختیار کرتے ہیں نا، اس کا بھی حساب ہوتا ہے۔ ہم کسی کے ساتھ تھوڑا سا بھی غلط کریں، ہمارا ضمیر کہتا ہے، لیکن بعض لوگوں کا ضمیر، جن کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، ان کا ضمیر اس بات پہ بھی نہیں بولتا کہ آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں بہت زیادہ تنگی ہے۔ تو بہتر ہے آپ کسی کے ساتھ برا مت کریں، اپنی جو بھی لائف آپ کو مل رہی ہے اس کو اچھے سے گزاریں، کوشش کریں کہ ہر وہ لمحہ جو آپ کو اچھے کام کے لیے مل رہا ہے اس کو ضائع مت کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سوشل میڈیا پہ ہیں، ہم ہر وہ کام کریں گے جو ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کریں گے، ہمارا ضمیر جس بات کو نہیں مانتا ہم وہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری زندگی سوشل میڈیا نہیں ہے۔ ہماری زندگی جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہمیں اسی مقصد سے گزارنی چاہیے۔ جب دو لوگ آپس میں جڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کسی نہ کسی مقصد سے جوڑتا ہے، ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے جوڑتا ہے۔ اگر ایک غلط کام کر رہا ہے تو دوسرا اس کی اصلاح کرے گا، اگر دوسرا کرے گا تو وہ اس کی اصلاح کرے گا۔ ہاں، اگر وہ دو لوگ ایک دوسرے کو کہیں گے کہ بھئی تم یہ کر لو، مجھے کیا، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری لائف ہے، تم جو مرضی کرو، تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اس بات کے لیے شیطان آپ کو جو ہے نا بھڑکاتا ہے کہ بھئی اس بندے کی ہیلپ نہیں کرنی، اس کو جانے دو جدھر جاتا ہے۔ اس بات کے لیے شیطان آپ کا دماغ ورگلا رہا ہوتا ہے۔ کوشش کریں جو آپ کے ساتھ والا ہے یا ساتھ والی، اس کو ہمیشہ اچھے سے گائیڈ کریں۔ دنیا نہیں دیکھتی، اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ کبھی آپ کو لوگ نہیں کہیں گے، کریڈٹ نہیں دیں گے، آپ جتنا مرضی اچھا کام کر لو، لوگ آپ کو کریڈٹ نہیں دیں گے۔ کبھی آپ کو ملے گا تو وہ اوپر والے کی طرف سے ملے گا۔ بس ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں اور اس کی اچھے سے اصلاح کریں۔ جب آپ کوئی غلط کام ہوتا دیکھتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ یہ غلط کام نہ ہو، لیکن آپ اس پہ بولتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں اس لیے جب ہمارے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہوتا ہے ہمیں اس پہ بولنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک موقع ہوتا ہے اس بندے کی اصلاح کرنے کا۔ اگر ہم اس ٹائم نہیں بولیں گے تو اوپر والا بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ بھئی جب وہ بندہ غلط کر رہا تھا تو اس وقت تم سوئے ہوئے تھے، تم نے اتنا بھی نہیں کہا کہ میں اس کو روک دوں۔ تمہیں کس لیے اس شخص کے ساتھ جوڑا گیا تھا؟ تاکہ تم اس کی اصلاح کرو، نہ کہ اس لیے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دو۔ اگر ایک ٹائم اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، آپ کا کر رہا ہے، تو آپ اس کی ہیلپ کرو۔ بہرحال ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد والوں کو اچھے کاموں کے لیے اکسائیں، برے کاموں سے روکیں۔ اگر ہم نہیں روک سکتے تو اس ٹائم یہی سوچیں کہ ہمیں شیطان ورگلا رہا ہے، شیطان ہمیں اس طرف لے کے جا رہا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اگر ہمارا ایمان کمزور ہوگا تو ہم ہر وہ کام کریں گے جو غلط ہے، جو برائی کی طرف جاتا ہے، ہم ہر وہ کام کریں گے۔ میری بات بہت زیادہ لمبی ہوگی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہاں یہ اسلام آباد سے ملتان جانے والی موٹر وے بھی آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوگی۔ تو بہرحال ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم خود بھی اچھے کام کریں اور اپنے ساتھ والوں کو بھی اچھے کاموں پہ لگائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کر دیجیے گا اینڈ سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔